اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا جو مالک ہے تمام کائنات کا، اور حضور نبی اکرم تاجدار رب و جم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس معجزہ خالدہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں اور اس کی آیات کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں وہ یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان آیات طیبہ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ نشست میں کل ہم نے سورہ بقرہ کی 114 آیات مکمل کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیت نمبر 115 سے لے کر 121 تک کی آیات کو مکمل کریں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ آیات جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، وہاں یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے۔ خصوصاً تحویل قبلہ کے بارے میں ان کا پروپیگنڈا تو اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ تو اب جو رخ ہے ان آیات کا، ان کی مضمون مسیح کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جدوجہد در حقیقت مساجد کی تخریب ہے، اور ان کا مقصد مساجد اللہ میں اللہ کے ذکر و فکر کو منع کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ہم نے جو پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کہتا تھا کہ وہ حق پر ہے، اور دوسرے کو وہ کہتے تھے کہ وہ باطل ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے یہ جب اسلام کے خلاف جمع ہو جاتے تھے، لیکن آپس میں ان کی لڑائی تھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ تو اب اس سے اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ مساجد کو ان کی تخریب میں کردار ادا کرتے ہیں، مساجد میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب ہم آج کی آیات کو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے سورہ بقرہ کی 115 سے لے کر 120 تک کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تسلی دی جا رہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے تھے اور اپنی مسجد سے روکے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وارد کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلہ کا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ الی آخر ہی والی آیت یعنی جب نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنی شروع کی۔ مدینہ میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت اور دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیے گئے تو ان یہودیوں نے تنے دینے شروع کر دیے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا جدھر اس کا حکم ہوگا ادھر ہی پھر جانا چاہیے۔ اصل مقصود تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی تعمیل ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی کہیں ہو منہ کعبہ کی طرف کرو، اور بعض دوسرے محدثین کا بھی بیان ہے کہ یہ آیت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب جدھر بھی چاہو منہ پھیرو، سب جہتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ہیں، سب سمتیں اس کی ہی ہیں، سب طرف خدا موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ جیسے فرمایا وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ
ان کے ساتھ ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں یہ لفظ ہے کہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں، اس سے مراد علم خدا تو صحیح ہے، کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں۔ تو اگر ذات باری مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں محصور ہو۔ نیز آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ آیت سفر اور راہ روی اور خوف کے وقت کے لیے نہیں ہے، ان وقتوں میں نفل نمازوں کو جس طرف منہ ہو ادا کر لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آیت کے ذکر بغیر یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردوی وغیرہ میں مروی ہے، اور اصل اس کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابن عمر سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز سے خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیادل اور سوار کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلہ کی جانب ہو خواہ نہ ہو۔ تو اور بھی اس معاملے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے حکم فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ کا ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ جو ہے بے انتہا بخشش کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، ساری ملکیت اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، کل لہ قانتون، اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے، یعنی ایجاد و تخلیق کائنات، آسمان اور زمین۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بے شک وہ یہی فرماتا ہے اس کو، کن ہو جا، فَيَكُونُ، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، ہم سے بات کرتا اللہ، او تاتینا آیا، یا کوئی نشانی آتی ہمارے پاس، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہہ چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے جو دل ہیں ایک دوسرے بے شک ایک جیسے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے بیان کر دیں نشانیاں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں تجھ سے پوچھ دوزخ والے لوگوں کے بارے میں۔ پھر فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے یہود و نصارہ آپ سے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ ان کی ملت کے تابع ہو جائیں، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، تو آپ فرما دیجئے کہ جو راہ بتائے اللہ وہی سیدھی راہ ہے، وہی ہدایت والا راستہ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ اتباع کریں گے ان کی، تابعداری کریں گے ان کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس جو علم آیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کا اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوت، تو اس کی تلاوت وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ایسے ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو منکر ہوگا اس سے وہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ اس طرح ان آیات کا لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا الحمدللہ۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم ان آیات کے سیاق و سباق کی طرف غور کریں
تو ان دو آیات جو پہلی ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اگلی آیت جو ہے وہ ان کا تعلق تحویل قبلہ سے ہے، کیونکہ اس مرحلے پر یہودی اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو نئے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے سے وہ باز رکھ سکیں۔ حالانکہ کعبہ وہ پہلا عبادت خانہ تھا جو عوام الناس کے لیے بنایا گیا تھا، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہی اسبق قبلہ تھا۔ اگرچہ اس آیت کے اسباب نزول کے سلسلے میں اس کے علاوہ بھی متعدد روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ان لوگوں کے تصور الہی میں ہی فطور آ گیا ہے، اور یہ لوگ اساس دین یعنی عقیدہ توحید سے ہی منحرف ہو گئے ہیں، اور تمام رسالتوں اور نبوتوں کا بنیادی جو اور صحیح تصور تھا، اور ان کے تصور الہ کے ڈانڈے جو ہیں وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں دوسرے جعلی تصورات سے جو ہے وہ جا ملے ہیں، یعنی ان کی کڑیاں جعلی تصورات سے جا ملے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم یہاں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مشرکین عرب اور مشرکین اہل کتاب کے تصور الہ میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، ان دونوں کے دل بام ملے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر ان دونوں فرقوں کے سامنے اسلام کے صحیح ایمانی عقیدے کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ ہم یہاں یہ قول اللہ یعنی اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یہ صرف عیسائیوں ہی کا عقیدہ نہیں کہ وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، بلکہ یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اسی طرح عرب مشرکین جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یعنی ان فرقوں کے عقیدے کی تفصیلات یہاں بیان نہیں کی گئی، چونکہ یہاں اجمالی بحث مقصود نہیں تھی نہ مطلوب تھی، یہاں اجمالاً ان تینوں فرقوں کی طرف اشارہ مطلوب تھا جو اس وقت مسلمانوں کے راستہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 116 میں بیان کیا گیا کہ ان کے تصور الہ کے دوسرے سقیم و فاسد پہلوؤں کے بیان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ان کے مذکورہ جو بالا سقیم تصور سے اپنی پاکی اور برات کا اعلان کرتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام مخلوقات کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے، سبحانہ، یعنی وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ یہاں اہل کتاب کے قول ابنیت پر تبصرہ ہو جاتا ہے، ان کے عقائد باطلہ کی تصحیح کے بعد اب مشرکین کے اقوال کو لیا جاتا ہے جو مقام الوہیت کے خلاف ہیں، اور جو اہل کتاب کے عقائد اور اقوال سے ملتے جلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور جب مسجدوں کی بات ہوئی تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد میں ہے، یا کسی خاص جگہ پر، یا کسی خاص سمت میں، یا کسی خاص یعنی جگہ پر ہے، تو اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم یعنی سورہ بقرہ کے ابتدائی یعنی دوسرے پارے میں دیکھیں تو وہاں بھی کہا گیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا کہ ٹھیک ہے عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر کی جاتی ہے، ایک سمت مقرر کی جاتی ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا،
لیکن اس سے ہرگز مقصود یہ نہیں کہ صرف ایک ہی سمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرف موجود ہے. یہاں دیکھیں کہ کہا گیا وَلِلَّهِ، لام جو ہے یہ خبر ہے اور اس کو مقدم اس لیے کیا گیا یہاں تاکید کے لیے. تو یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی اصل مالک ہے ہر چیز کا، کسی اور کا نہیں. مشرق و مغرب کا یعنی کناروں کا، جب کناروں کا انسان مالک ہو جائے، یعنی ایک اگر مکان ہے تو اس کے کناروں کے آپ مالک ہیں تو سارے مکان کے آپ مالک ہو گئے گویا. تو فرمایا کہ ہر جگہ خدا سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس موجود ہے. وہاں مسجد ہو یا نہ ہو، جس ملک میں دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں موجود ہیں. تو اب دیکھیں کہ مدینہ میں جب شروع میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، تو وہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں. مدینہ میں یہود رہتے تھے اور ان کی ہم آہنگی کے لیے بعد میں اس حکم کو بدل دیا گیا، تو یہودیوں کو یہ بہت ناگوار گزرا. پہلے بھی یہودی راضی تو نہیں تھے، پر اس سے زیادہ وہ یعنی ناراض ہو گئے. تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا کہ ساری جہتیں، یعنی وجہ کا مطلب ہے کہ معنی چہرہ ہے، اس کے دوسرے معنی ذات کے بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کو موجود پاؤ گے. مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یعنی جس سمت بھی جاؤ گے وہاں وہ ساری سمتیں اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یعنی تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو وہاں بھی ملے گا، مغرب کی طرف منہ کرو تو وہاں بھی ملے گا، اللہ کو پاؤ گے. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے علم میں ہے، اس کے قدرت میں ہے، یعنی اپنے علم میں. اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس میں وہ بہت وسیع ہے. ساری صفات میں اس کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، علم میں، قدرت میں، سمع میں، بصر میں. اور اللہ کے ویسے تو صفاتی 99 نیمز ہیں، جو 99 نام، اس کے علاوہ بھی جو بے شمار نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان ساری صفات میں اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے. مثلا رحم کی صفت الرحمن الرحیم ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. اور صرف رحم ہی نہیں، صرف کرم ہی نہیں، صرف فضل ہی نہیں، صرف عطا ہی نہیں، صرف علم ہی نہیں، بلکہ اس کی ساری صفات جو ہیں وہ واسع ہیں. اور علیم، اور اس کا علم بھی بہت زیادہ ہے. کتنا مخلوق کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے. ذرا سوچیں، ہم آیت الکرسی روزانہ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم. اور پھر ہے ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب دیکھیں کہ اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اگر انسان کوشش کر کے کعبہ کی تعین کر لیتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہیں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کعبہ کی سمت معلوم نہیں ہوتی اور سورج بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں. تو بادل مثلا چھائے ہوتے ہیں تو آپ کمپاس کے ذریعے یا لوگوں سے پوچھ کے اپنا اجتہاد کر کے معلوم کر، آپ کے پاس کمپاس بھی نہیں ہے تو لوگوں سے پوچھ کے اجتہاد کر کے آپ کعبے کی سمت معلوم کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. اور پھر اللہ کا علم بہت وسیع ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو دل میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ. یعنی کسی کا علم ایسا ہے یہ کہ اس کی علم کا وسعت، اس کے باوجود لوگوں کا ظلم دیکھیں کہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے. یعنی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وَجْهُ اللَّهِ،
تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں ہجرت کے بعد جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی. بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب جو ہے وہ سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے. سواری کا منہ جدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ کبھی کسی آیت میں چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو ان سب کے لیے ایک ہی کسی موقع پر تو آیت نازل ہوتی ہے. ایسی آیتوں کے شان نزول میں ظاہر متعدد روایات مروی ہوتی ہیں. کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے، کسی دوسری میں دوسری کا. تو پھر یہاں دیکھیں کہ کہا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے. سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی ملکیت میں ہیں اور ہر ایک اس کا فرم بردار ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اگلی آیت میں فرمایا گیا اتخذ کا بیسیکلی جو معنی ہوتا ہے اس میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا بنانا، پکڑنا اور اختیار کرنا. اور یہاں جو مفہوم ہے مفہوم ان سب ترجموں کا ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں وقال اتخذ اللہ ولدا اور کہتے ہیں کہ رکھتا ہے اللہ اولاد. تو پھر کنوان جو ہے قانتون جو ہے یہ قانت سے ہے حکم ماننے والا اور اطاعت گزار. تو قنوت اسی لفظ سے ہے، نماز وتر کی دعا کو دعائے قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ دنیا میں انسان کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے ایجاد کیا. یہاں فرمایا گیا کہ پیدا کرنے والا آسمان اور زمین، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. وہ زمین اور آسمان کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے. وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. بس اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی کوئی چیز ایجاد کرنے والے سے پوچھیں کہ وہ کہاں سے اس نے یہ آئیڈیا لیا تو وہ کہتا ہے کہ نیچر سے. تو اصل موجد کسی چیز کے ایجاد جو ہوتی ہے یہ بدیع کہتے ہیں بیسیکلی کہ ایسی ایجاد کہ جس میں نہ کسی ڈیزائن کی ضرورت پڑے نہ کسی میٹیریل کی ضرورت پڑے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. وہ اللہ تو وہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز اس کی فرمانبردار ہے، بلکہ آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے صرف لفظ کن استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کن کافی ہے. ایسی ذات کو بلا اولاد کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسانوں کو؟ اس لیے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو پھر وہ آپس میں ان کا وہ سہارا بنے گی اولاد. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ہرگز ضرورت نہیں اور نہ اس کی اولاد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا، یہاں دیکھیں کہ بدیع جو کا لفظ جو ہے یہ بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، یہ بدا سے یہ لفظ بنا ہے. ابدا بھی اسی سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مادے کے بغیر،
نیست سے ہست کرنا، نمونے کے بغیر کوئی چیز بنا دینا، اور مثال اور نمونے کے بغیر بنانا۔ بدی سے مراد ایسا موجد اور صانع ہے جو حقیقی معنی میں پیدا کرنے والا اور ایجاد کرنے والا ہے، جسے نہ کسی آلے کی ضرورت ہے، نہ کسی مال مسالہ کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی نمونہ کا محتاج ہے، نہ وہ کسی استاد کا۔ ہر چیز خواہ وہ اس کا وجود اور نمونہ پہلے سے موجود ہو یا نہ ہو، وہ اسے وجود بخشنے والا ہے۔ زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس آیت میں بیسیکلی مشرک قوموں کے غلط عقیدہ کو رد کیا گیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مادہ پہلے سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ترتیب اور ترکیب دے کر کائنات کو پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ زمین و آسمان کا ابتداء پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اسی طرح ایسی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل جو ہیں وہ یکساں ہو گئے۔ قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جن نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت آپ 90 سے لے کر 93 تک کی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ فرمایا گیا، قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور یہاں دیکھیں کہ آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک جو بنی اسرائیل کی ہیں، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں فرمایا گیا، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں آپ کے پاس اور نہریں بہ رہی ہوں وہاں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا تقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا۔ تو انہوں نے جب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک خوبصورت مزینہ گھر ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوائے اس کے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز سنی تو کہا نہیں، ہم واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ارنا اللہ جہرتاً۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ جو الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی حقیقی مذہبی علوم سے محروم ہیں۔ یہاں خاص طور پر مشرک مراد ہیں۔ لا یکلمنا، ہم سے بات نہیں کرتا، یعنی رسولوں اور نبیوں کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ آیت یہ لفظی معنی نشان کے ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ معجزہ کے معنی میں بھی آیا ہے، یہاں بھی مراد معجزہ ہے آیت سے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ مشرکین
عرب کے دل کفر و عناد اور انکار و سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے، جیسے سورہ زاریات میں بھی فرمایا گیا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، یعنی ان سے پہلے جو بھی رسول آیا ان لوگوں نے اس کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا۔ یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے کیا تو نہیں، یہ سب سرکش لوگ ہیں، یعنی قدر مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے، اس لیے داعیان حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یا انہیں دیوانہ گردانتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ راہ حق کی طرف ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ آپ سچی بات بتلانے والے ہیں، حق کے لیے روشن دلائل اور واضح ثبوت پیش کرنے والے ہیں، بشیراً خوشخبری دینے والا، یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دینے والے ہیں، نیک اعمال کے بدلے دنیا و آخرت میں فلاح و بہتری کی خوشخبری دینے والے، نذیراً ڈرانے والا، یعنی جو لوگ بدکار ہیں، جو لوگ انکار و سرکشی کریں انہیں ان کے اعمال بد کے بدلے دنیا اور آخرت میں برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بہت اہم خصوصیات ہیں۔ اب دیکھیں کہ کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں شک کرتے تھے، اور یہ دلیل دیتے تھے کہ اگر اللہ اس رسول سے کلام کر سکتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا، یا اسے کوئی بہت بڑا معجزہ کیوں نہیں دے دیتا جس سے ان کی صداقت اور رسالت خود بخود ثابت ہو جائے۔ ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک معجزہ مانگتے ہو، ہم تو بہت سے معجزے اپنے رسول کو دے چکے ہیں، لیکن انہیں صرف وہی لوگ مانیں گے جو خلوص دل سے سچائی کے طلبگار ہیں اور حق کا یقین کرتے ہیں، لیکن وہ ایماندار ہیں، اور ان کے لیے تو نیک اجر کی خوشخبری دینے والا ہے، یعنی جو استفادہ اس سے کریں گے وہ وہی لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، اطاعت ہوگی، بندگی ہوگی، تقوی ہوگا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تجھے دین حق دے کر بھیجا ہے، جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے وہ نیک لوگ ہیں، اور جو پیچھے نہیں چلیں گے وہ کافر ہیں۔ ان کے لیے تو اس انجام میں بد کی خبر دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم پہنچانا ہے، اور بس کافروں کو مسلمان بنا دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ تو اس سے پھر اگلی آیت کو دیکھیے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے باوجود اپنے علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی تم ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ تو اب دیکھیں یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان یعنی خود ساختہ سوچوں اور غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو پھر آپ کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے
جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. ان کے یعنی یہودی اور عیسائی اس قدر متعصب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ان سے کتنا ہی ہمدردی کا برتاؤ کرتے، کتنی رعایت کرتے، وہ ہرگز آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وہ صرف اسی صورت میں آپ سے خوش ہو سکتے تھے جب آپ ان کا دین قبول کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی راہ، ہدایت اور سچا دین وہی ہے جو اس نے اپنے رسول کو بتایا ہے. بعض لوگ جو ہے خدا پرستی اور نیک عملی یعنی جتنی الگ الگ گروہ بندیاں کر لی گئی ہیں، یہ سب انسان کی گمراہی کی پیدا کی ہوئی ہیں. جو شخص اللہ کی بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے، سیدھی راہ سے جان بوجھ کر جو منہ موڑتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر ہے، اور جو راستے پر چلتا ہے اس کے لیے انعامات ہیں. اب دیکھیں کہ اس آیت سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں. اول یہ کہ اہل کتاب کا دین اس قدر بدل چکا ہے کہ اس میں ان کی جھوٹی خواہشوں اور آرزوؤں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حقیقی راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو یہاں آپ غور کریں کہ یعنی یہ لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی خواہشات کے تابع نہ ہو جائیں. تو اب دیکھیں کہ دین اسلام کو ہی غالب ہونا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یعنی پہلی کتابوں میں بھی تائید موجود ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یعنی وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی پڑھتے ہیں یعنی جو جس طرح اس کا حق ہے اس کتاب کا، اس کو پڑھنے کا، اس طرح اس کو پڑھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. اب دیکھیں کہ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مضمون، اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خوشخبری کی خبر دی جا رہی ہے. ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق ہوئی. اور پھر فرمایا گیا کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خوب توجہ سے پڑھنا، غور سے پڑھنا، پڑھتے ہیں یعنی جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اللہ کے کلام میں کوئی تعریف نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے جیسے یہودی کرتے تھے. اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور قرآن کی آیات کو چھپاتے نہیں ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق پرانی آیات کو ٹویسٹ نہیں کرتے. اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتے انہیں علماء سے پوچھ کر حل کرتے ہیں. اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں فتح القدیر میں موجود ہیں، تفسیر فتح القدیر میں. تو اب دیکھیں کہ حق، واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. یعنی ہدایت ایسے لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اتمام کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کا ایک حق تو یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے تجوید کے احکام کے ساتھ پڑھا جائے. الاخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم یجود القرآن آثم. یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، واجب ہے، اور جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. یعنی لفظی طریقے سے تلاوت کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کی حرکات کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. اور دوسری بات ہے کہ معنوی تلاوت کرنے کے بعد اس کے معانی کو سمجھنا. اور پھر تیسری چیز ہے کہ حکمی تلاوت، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد اس کے حکم پر عمل کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کو مبعوث کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ
یعنی آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا ان آیات کی روشنی میں کہ کیا ہمارے اندر تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، کیا ہم اپنی خواہشات کی اتباع تو نہیں کر رہے، کیا ہم اس کتاب کی تلاوت کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم اس زمرے میں آتے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان ارسلناک بالحق بشیرا، کہیں یہ تو نہیں کہ ہم بھی اسی زمرے میں آ گئے ہیں تو نذیرا۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ کی اطاعت سے انسان روگردانی کرے گا تو پھر وہی سزائیں اس کے لیے بھی مقرر ہیں۔ یہ بشارتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور آج ہم کتاب کی تلاوت کو کیا کرتے ہیں، ان کی آیات پر عمل کرتے ہیں، کتنا وقت ہم قرآن کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کسی آدمی کا ٹیکسٹ میسج آتا ہے تو اس کو بار بار ہم دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی لیٹر آنا ہو یا میسج آنا ہو تو کتنا ہمیں بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، بار بار کتنے دفعہ ہم اپنے فون کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی میسج آیا ہے کہ نہیں۔ تو رب کائنات نے اتنا بڑا جو میسج ہمیں قرآن دیا ہے، اس کو کتنا ہم پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ باقی ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن قرآن کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں آج کی لائف بڑی بیزی ہے۔ لیکن جب اپنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں وقت بھی مل جاتا ہے، اس وقت ہمیں فرصت بھی مل جاتی ہے۔ آج رب کائنات نے ہمیں یہ فرصت عطا کی ہے، اور کوشش کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا ایسے تعلق بنائیں کہ جس دن کوئی بھی ہمارا تعلق دار نہیں ہوگا، سب تعلق ختم ہو جائیں گے، اس دن قرآن ہمارا شفیع ہو۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، ہمیں تقوی کی تعلیم سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں، تقوی سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں، اور تقوی ہمیں عطا فرمائیں، وہ تقوی ہمیں عطا فرمائیں کہ جو صحابہ اکرام کو عطا کیا گیا تھا کہ اولئک الذین امتحن اللہ، یعنی ان کے قلوب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور بالخصوص جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے حال پر رحم و کرم فرمائے، وہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا اور پوری دنیا کو اور پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ امن کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں رمضان کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔